السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ ایک چیز ہوتی ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اور سیلف کانفیڈنس کے بغیر جو ہے ایک انسان زندگی کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں سے کامیاب نہیں ہو سکتا، اور سیلف کانفیڈنس کے بغیر ایک انسان کی جو زندگی ہے بالکل 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 بیکار ہے، اور وہ پھر ایک انسان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہوا کے دوش پہ یہاں سے تھوڑی سی ہوا تیز چلی، ادھر پھینک دیا، ادھر سے ادھر پھینک دیا۔ کوئی ایک انسان کا کے اندر کہہ لیں کہ دم خم نہیں ہوتا، چاہے جتنے بھی وسائل ہوں، چاہے جتنے بھی وسائل ہوں، سیلف کانفیڈنس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ایک چیز ہوتی ہے سیلف اسٹیم، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سپیریئر نوعیت کی چیز ہے، اور اس کی جب ہم اس کا میننگز ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہلواتا ہے کانفیڈنس ان ونز اون ورتھ اینڈ ابیلٹیز، اپنی جو ورتھ ہے، ویلیو ہے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ اعتماد ہونا سیلف اسٹیم کہلواتا ہے۔ سیلف اسٹیم در حقیقت سیلف رسپیکٹ ہی ہے، اپنی عزت کرنا، اپنی نظروں میں عزت ہونا، اور سچ پوچھیں تو یہ دوسروں کی نظروں میں ہماری عزت ہو، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنی نظروں میں عزت ہو، اور اگر اپنی نظروں میں عزت ہوگی تو دوسرے کے ہاں عزت بنانے میں بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی۔ آج ہم سیلف اسٹیم پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ کی رائے لی ہے ایک آرٹیکل کی صورت میں، اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے "If a man displays these 14 behaviors, he has very high self-esteem"۔ اگر ایک انسان ان 14 رویوں کا اظہار کرتا ہے، ایسے یہ 14 رویے رکھتا ہے، تو اس بندے کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے۔ یہ بہت اچھا شاندار آرٹیکل ہے، اس کی مصنفہ ہیں ٹینا فے۔ ٹینا فے ایک جانی مانی ریسرچر ہیں، محقق ہیں، رائٹر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے 14 بیہیویئر ہیں کہ جن کا ذکر ٹینا فے نے اپنی اس آرٹیکل کے اندر کیا۔ پہلی بات وہ یہ کہتی ہیں "He goes with his guts"، یعنی بہت زیادہ ریزننگ اور لاجک اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اہم ان کے جو انسٹکٹس ہیں، فطرت ہے، اندر سے جو آواز اٹھتی ہے، یہ اس پہ بہت رلائی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریزننگ نہیں کرتے ہیں، لاجک کی طرف نہیں جاتے، لیکن وہ اس کو اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کہ جو بغیر دلائل کے آتی ہے، اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، "He feels comfortable in his own skin"۔ He feels comfortable in his own skin کیا مطلب ہے؟ فیلنگز جو ہوتی ہیں بندے کی، محسوسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، بدن بولی، یعنی ہماری لک کیا بتا رہی ہے، ہمارے چہرے کے تاثرات کیا بتا رہے ہیں، وہ یہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، سلاؤچنگ نہیں، یعنی ایسے ایک طرف گرا ہوا نہیں، اور فرش کو دیکھ رہا ایک طرف گرا ہوا ایسا نہیں ہوتے۔ یہ باڈی لینگویج ان کی نہیں ہوتی۔ ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ "He looks you in the eyes"، وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھیں گے۔ گھورنا نہیں ہے، ڈرانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے، مگر they look into your eyes۔ "He got the
فرم ہینڈ شیک، ہاتھ ملاتے ہیں فرم، اتنا فرم نہیں کہ دوسرے کا ہاتھ توڑ دیں، لیکن مطلب ایک خوشگوار حد تک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ ملا رہا ہے بندہ۔ ہی ہیز اپرائٹ پوسچر، سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا بیٹھتے ہیں۔ ہی ہیز اے ریلیکسڈ اوپن انرجی، ریلیکسڈ ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، اور توانائی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے ایکسپلینیشن دوسرے پوائنٹ کی، ہی فیلز کمفرٹیبل ان ہز اون اسکن، وہ اپنی اسکن یعنی اپنی کھال میں کمفرٹیبل ہیں، آرام سے ہیں، مزے سے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں، ہی ازنٹ افریڈ آف ڈفرینس آف اوپینین، وہ جو کہہ لیں کہ رائے کا اختلاف ہے وہ اس سے نہیں ڈرتے، کسی سے بھی جہاں پہ ان کا اختلاف بنتا ہے کہتے ہیں، اور اس کا اچھے انداز کے اندر اظہار بھی کر لیتے ہیں ضرورت پڑنے پہ۔ چوتھی بات وہ یہ کہتی ہیں، ہی کین ہینڈل ریجیکشن ود گریس، ایسا نہیں اگر کہیں سے مطلب مرضی کا جواب نہیں ملا تو ڈھیر ہو جائیں، نہیں، کہتے ہیں یار پھر کیا ہوا، ہینڈل، ہی کین ہینڈل ریجیکشن ود گریس۔ پانچویں بات وہ یہ کہتی ہیں، ہی از ولنگ ٹو ٹیک رسک اینڈ گو فار وٹ ہی وانٹ، وہ رسک لینے پہ، خطرہ مول لینے پہ آمادہ رہتے ہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے جو ان کی مطلوبہ ہے۔ ہی از کمفرٹیبل ان ایکنالوجنگ ہز اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز، ہر بندے کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی کمزوریوں کا، اپنی خوبیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ وہ ہوں، شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، انسان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتویں، ہی فوکسز آن ہم سیلف ناٹ آن وٹ ایوری ون ایلس از ڈوئنگ، ایسا نہیں کہ وہ بھیڑ چال ان کے اندر نہیں ہے، بھیڑ چال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں، توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور جو رجحانات ہیں وہ ان کی پیروی نہیں کرتے، وہ ہجوم کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر بھیڑ چال نہیں ہے۔ آٹھواں بیہیویئر کون سا ہے؟ ٹینا فے کہتی ہیں، ہی کین ایزیلی اڈاپٹ دا نیو سچویشن، حالات جب صورت حال بدلتی ہے تو اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ یار اب کوئی پہلے فیسلٹی میسر تھی اب چھن گئی، اب جب چھن گئی تو اب کیا ہوا کہ جناب اب رونے دھونے لگ گئے، اب بہت پریشان ہو گئے، نہیں، یہ کہتے ہیں یار اڈاپٹ کر لیتے۔ نواں بیہیویئر کون سا ہے؟ ہی اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آنیسٹ، وہ یعنی کہہ لیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور دیانتدار ہیں، اور ایسا نہیں گھما پھرا کے اور وہ کرتے ہیں، آئیں بائیں شائیں نہیں، سیدھی بات کرتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ 10ویں بات وہ یہ کہتی ہیں، ہی اسٹیز ٹرو ٹو ہمسیلف، ہی اسٹیز ٹرو ٹو ہمسیلف، وہ اپنے ساتھ سچ بولتے ہیں، اپنے ساتھ بھی سچ بولتے ہیں، یہ پہلی بڑی امپورٹنٹ بات۔ آگے 11ویں بات وہ یہ کہتی ہیں ٹینا فے، ہی از پرو ایکٹیو اینڈ ٹیک چارج آف ہز اون لائف، وہ اپنی زندگی کے انچارج خود ہیں، یہ وہ کسی کو منتقل نہیں کرتے، اور وہ پرو ایکٹیو ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منتظر رہتے ہوں کہ کوئی پہل کرے گا تو یہ اس کو جواب دیں گے، یہ کہتے ہیں میں پہل کرنے پہ آمادہ ہوں ہر اچھے کام میں، ٹھیک ہے جی۔ نیور ایور پلے اے وکٹم، دا وکٹم مینٹیلٹی، یہ وکٹم، یہ جو ہے نا مظلوم ہو، ظلم ہو گیا، رونا دھونا، یہ نہیں وہ کرتے۔ 12ویں بات وہ یہ کہتی ہیں، ہی لکس فار سلیوشنز ناٹ ایکسکیوزز، اب کوئی آ گیا نا مسئلہ درپیش آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار اب میں نہیں کر سکتا، وہ ایکسکیوزز تلاش کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دے لک فار سلیوشنز، وہ مسئلے کے حل کی طرف اس کو تلاش کرتے ہیں، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے رہتے، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے رہتے، وہ مسئلے کو حل کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ آگے 13ویں بات، ہی ایڈمٹس وین ہی از رانگ، اگر غلطی ہو جائے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ پروں پہ پانی نہ پڑنے دیتے ہیں، ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ 14ویں بات آخری، ہی ٹیکس اے نان ججمنٹل اپروچ ٹورڈز ادر، دوسروں کی طرف جو ہے نا وہ نان ججمنٹل اپروچ ہوتی ہے، بھی ٹھیک ہے، یہ تو کیئرفلی دیکھتے ہیں
کہ بھئی یہ تو اس بات کو تو وہ ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسان کی کیا ہیبٹ ہے، کیا رویہ ہے، کیا مزاج ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ لان تان کرنے لگ جائیں۔ ججمنٹل اپروچ نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے علم میں ایک بات آ گئی دوسرے کے متعلق، لیکن اس کو بیس بنا کے اب جو ہے ایسے تقریریں کرتے رہنا، سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہنا اور اس کو لہن تان کرتے رہنا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ بہت شاندار آرٹیکل تھا، ٹھیک ہے جی، سیلف اسٹیم پہ تھا، ٹینا فے کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اف اے مین ڈسپلیز دیز 14 بیہیویئرز ہی ہیز اے ویری ہائی سیلف اسٹیم۔ اگر ایک بندہ ان 14 رویوں کا کو ڈسپلے کرتا ہے، ان کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت ہائی لیول کی سیلف اسٹیم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ تمام تر لوگ کے جو سیلف اسٹیم چاہتے ہیں، جو ہائی لیول کا ریفائنڈ کوالٹی کا سیلف کانفیڈنس چاہتے ہیں، وہ ان 14 رویوں کو اپنا لیں، ان کو بھی یہ جو سیلف اسٹیم نامی چیز ہے یہ حاصل ہو جائے گی۔ تھینک یو۔